अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मुस्लिम आइडियालॉजी। वासिफ साहब की किताब दिल दरिया समंदर का एक उन्वान ए हमदम दरीना है, जिसके अंग्रेज़ी मैनी लॉन्ग टर्म कंपेनियन यानी एक देर पा साथी है। इस उन्वान को मुकम्मल पढ़ें तो ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान का ज़मीर उससे गुफ्तगू कर रहा है। आइए बिला तख़ीर चलते हैं वासिफ अली वासिफ साहब की किताब दिल दरिया समंदर के मौजू ए हमदमे दरीना की तरफ। उससे पहले अगर आप सूफ़ीज़म, इस्लामिक स्टोरीज़, इस्लामिक बयान, इक़बाल ज़री और अहदीस की वीडियोज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल द मुस्लिम आइडियालॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ए हमदमे दरीना, तुम तो बड़े निडर थे, तुम माँ बाप से भी नहीं डरते थे, तुम किसी नागहानी आफत से भी खौफज़दा नहीं थे, तुम बड़े हौसले वाले थे, मगर आज तुम अपने साए से डर रहे हो, तुम अपनी औलाद से खौफज़दा हो, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें किसी अज़ियत से गुजारा है। बेखौफ दिल में खौफ का पैदा होना अजब है, ये बड़ा इंतशार है। बुज़ुर्गों से की गई गुस्ताखियों की सज़ा गुस्ताख बच्चों की शक्ल में मिलती है। बेअदब और गुस्ताख औलाद वालदैन को रेज़ा रेज़ा कर देती है। मेरे दोस्त, वालदैन की रूहों से माफ़ी मांगो ताकि तुम्हारे बच्चे आकबत और इबरत ना बने। जिसने वालदैन का अदब किया उसकी औलाद मुअद्दब होगी। आज तुम्हारे पास पैसा है लेकिन गरीबी का डर भी है। कल तुम गरीब थे, तुम्हें डर नहीं था। तुमने कभी सोचा ये सब क्या है? दौलत जमा करने वाला, उसे गिनने वाला, उससे मोहब्बत करने वाला कभी सुखी नहीं होता। दौलत की आरज़ू में गरीबी का डर है। गरीब को गरीब होने का डर नहीं होता, उसको उम्मीद होती है कभी भले दिन आएंगे। अमीर आदमी को डर होता है कि कभी बुरे दिन ना आ जाएं। तुम्हारे बुजुर्गों के पास पैसा कम था, सुकून ज़्यादा था। तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है, सुकून नहीं है। शायद सुकून अमीर होने की आरज़ू से निजात पाने ही में मिलता है। तुमने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि दौलत कभी किसी को सुकून नहीं देती। दौलत की अफादियत ही पैसे खर्च करने में है और खर्च करने से ये कम हो जाती है। गोया दौलत की अफादियत ही इसके कम होने में है। दौलत जमा रहे तो इसकी इफादियत ही नहीं। दौलतमंद कंजूस और बखील हो जाता है। वो दरअसल किसी और के माल की हिफाजत पर मामूर है और ये माल उसके लवाहिकीन की विरासत है। दौलत की तमन्ना, उसका हसूल, उसका इर्तिकाज सब इंतशार के अबवाब हैं। ये ज़रूरी नहीं कि गरीब सुकून में हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि दौलतमंद सुकून से महरूम होगा। हमदम अपनी कमाई, जायज़ और नजायज़ कमाई महरूम इंसानों तक पहुँचाकर अपने लिए सुकून का एहतमाम करो। अगर तमन्ना हासिल से ज़्यादा हो तो इज़्तिराब पैदा होगा, इंतशार होगा, और अगर हासिल तमन्ना से ज़्यादा हो तो सुकून का बाइस बनेगा। कम आरज़ू वाले इंसान अक्सर मुतमिन रहते हैं। तुम मोहब्बत भी करते हो, इंसानों से नहीं अशिया से। तुम्हें कसरत अजीज़ है, तुम्हें अलाइश से, आराइश से, ज़िबाइश से और नुमाइश से मोहब्बत है। तुम फितरी जज्बात से महरूम हो चुके हो। तुम अपने मकान को ही सजाते रहते हो, इसमें फनूस रोशन करते हो, इसमें चिरागां करते हो, मगर तुम्हारे दिल की दुनिया चिरागा नहीं है। मकान जगमगा रहे हैं और दिल बुझे हुए हैं। बाहर का चिरागां दिल का अंधेरा दूर नहीं कर सकता। ये रोशनियां क्या हैं जबकि इतना अंधेरा है? ये महफिलें क्या हैं जबकि रूह के अंदर तन्हाई चीखती रहती है? ये इंतशार क्या है? सब मुंतशिर हैं। एक दूसरे के पास रहने वाले एक दूसरे से नाशनास क्यों हैं? क्या कोई किसी को नहीं जानता? क्या कोई किसी के दिल के करीब नहीं? क्या कोई किसी के अंदर नहीं झांकता? क्या सारे ही सबसे अजनबी हैं? क्या सारे अपने आप से बेगाना हैं? क्या अंजमन सिर्फ तन्हाइयों का मेला है? कहकहों के शोर में कोई सिसकियां नहीं सुनता? क्या हंसते हुए चेहरे सब नकली हैं, सब लिबादे हैं? हमदम, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो जहाँ भीड़ है और तन्हाई है, जहाँ आरजुओं के तूफानों में लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं? क्या सब लोग सब की तलाश में हैं? क्या कोई किसी की तलाश में नहीं?
تم کس فکر میں سرگرداں ہو؟ تم ہمہ وقت مصروف کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس وقت نہیں کیا؟ کیا تم نے زندگی بیچ دی ہے اور اب تمہارے پاس اس سے حاصل ہونے والا مال خرچ کرنے کا وقت بھی نہیں ہے؟ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہی نہیں۔ تم مشین بن گئے ہو، ہمہ وقت مصروف، جذبوں سے عاری، غم اور خوشی سے لا تعلق، سب سے بیگانہ، اپنے آپ سے بیگانہ۔ یہ کیا انتشار ہے؟ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ بے کیف زندگی، بے جان حرکات، بے سمت سفر، بے معنی تگو دو، بے نام منزلیں، بے امام مسافرت، بے حضور قلب، بے نور دیدے، بے شعور الجھنے، بے سبب اندیشے، بے وجہ دھڑکے، بے نصیب کوششیں اور بے لگام وحشتیں۔ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ کچھ تم ہی بتاؤ۔ یہ سب لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کدھر کو جا رہے ہیں؟ آوازیں ہی آوازیں ہیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا۔ بھیڑ ہی بھیڑ ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آنا اور جانا، جانا اور آنا، یہ سب کیوں ہے؟ انسان کماتا ہے تاکہ زندہ رہے اور زندہ رہتا ہے تاکہ کماتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ تم اس جہان رنگ و بو میں کیسے گزر کر رہے ہو؟ تم نے شاید سوچنا چھوڑ دیا۔ اچھا کیا۔ سوچنا بہت بڑی بیماری ہے، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں۔ سوچنے والے کو کبھی رات کو سورج نظر آتا ہے، کبھی دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ وہ ہر شے کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے۔ سوچنے والا الفاظ کے معنی ہی نہیں، معنی کے چہرے بھی دیکھتا ہے اور پھر ان چہروں سے محو کلام ہوتا ہے۔ چہرے کے معنی اور معنی کے چہرے عجب بات ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ تم سوچ سے نکل گئے۔ اب تم عمل ہی عمل ہو، بے وجہ اور بے نتیجہ عمل، لیکن تم مصروف ہو۔ شاید تم مصروف رہنے کو کامیابی سمجھتے ہو۔ مصروف، ہمہ وقت مصروف، مشین کی طرح، دریا کی طرح، چیونٹی کی طرح، گردش افلاک اور گردش حالات کی طرح۔ تم سوچ میں وقت ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ وقت قیمتی ہے اور اس کی قیمت تم وصول کر چکے ہو۔ تمہیں حرکت دینے والی طاقت کا نام ضرورت ہے اور ضرورت کا پجاری کثرت پرست ہوتا ہے۔ کثرت پرست کو سوچ، تدبر اور فکر مل ہی نہیں سکتے۔ تم جس دنیا میں ہو اس میں وہی کچھ ہے جو ہے، لیکن کبھی کبھی جب ضرورت ساتھ چھوڑ دے اور عمل کی قدرت نہ رہے، اس بات پر غور کرنا کہ یہ سب کس لیے؟ کچھ اس لیے اکٹھا کیا گیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، تو اکٹھا کرنے کا فائدہ، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے نہ چھوڑا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ محنت کی عادت قائم رہے بھی تو انسان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے لیکن سفر کی رفتار مدھم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں محفوظ رہتی ہیں لیکن بینائی غیر محفوظ ہے۔ اس کا آنگن پھولوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن وہ رنگوں اور خوشبوؤں کے طلسمات سے لطف اندوز ہونا بھول چکا ہوتا ہے۔ اس کے دسترخوان کشادہ ہوتے جاتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتا ہے لیکن کبھی فرصت ملی تو پڑھیں گے، لیکن جب لائبریری مکمل ہوتی ہے تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کتابوں کا مالک ہونے کے باوجود کتابوں سے نا آشنا ہی رہتا ہے۔ ہمدم زندگی بڑی طویل ہے لیکن زندگی بڑی مختصر بھی ہے۔ نہ گزرے تو ایک لمحہ نہیں گزر سکتا، صدیوں تک ایک لمحہ نہیں گزرتا، اور اگر گزرنے لگے تو صدیاں ایک لمحے میں سمٹ کر گزر جاتی ہیں۔ اس طرح جس طرح ہجر کا لمحہ اور وصال کی صدیاں۔ یہ زندگی عجب ہے، نہ سوچو تو کٹتی ہی چلی جاتی ہے اور سوچنے لگو تو وقت ٹھہر جاتا ہے، گردشیں رک جاتی ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل صاحب فکر کے سامنے ایک لمحے میں سمٹ جاتے ہیں۔ ایسا لمحہ جس میں وہ پرانے کاغذ، پرانے خطوط، جن میں پرانے چہرے اور پرانی آنکھیں لکھی ہوتی ہیں، اچانک ایک نیا لباس پہن کر نئے معنی سے نئی سفر پر ہم سفری کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ جو نہیں ہوتے ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور اس طرح ہونا اور نہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمدم یہ سب سوچ کے طلسمات ہیں، فکر کے کرشمے ہیں۔ تمہاری دنیا سے دور، تمہارے جہاں سے الگ، تمہارے زمانے میں
لیکن تمہارے زمانے سے باہر، تمہارے شب و روز میں حاصل اور محرومی، لیکن صاحبان فکر کے ہاں نہ سود ہے نہ زیاں ہے، وہاں مسلسل خلش ہے، مستقل تپش ہے، مدام آتش۔ اس لیے تم اپنے سفر پر گامزن رہو، تم اپنے شب و روز کو پریشان نہ کرو، تم کماتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور کماتے جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تمہارے آنگن میں پھول کھلیں، تمہارے مکانوں میں چراغاں رہے، تمہارے شہروں میں میلے قائم رہیں، اور تمہارا دل کی بات بس دل ہی میں رہنے دو۔ عیاں تھا جس کی نگاہوں پہ عالم اسرار، اسے خبر نہ ہوئی کیا ہوا پس دیوار، یہ کیا غضب کہ مجھے دعوت سفر دے کر کڑکتی دھوپ میں آنکھیں چرا گئے اشجار۔ وہاں ہوئی ہے مسخر خلا کی پہنائی، یہاں دھری ہے ابھی تک مزار پہ دستار۔ میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، الہی اب تو مسیحا کو آسمان سے اتار۔ وہ جس نے توڑ دیا جام آرزو واصف، اسی کے نام سے منسوب ہیں میرے اشعار۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔